قرآن کریم اور شیعہ عقیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگو اور استغفار کرو۔ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ بلا کو تم سے دور کرتا ہے اور استغفار کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے دعا، استغفار اور گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کا۔ اس قرآنی اور تفسیری سلسلے کو ہم آج بھی ایک سوال کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین کی جانب سے ہم تک پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خداوند متعال دیکھنے یا سننے کے لیے کسی چیز کا سہارا لیتا ہے؟ تو پھر قرآن میں سمیع اور بصیر کا کیا مفہوم ہے کہ جو خداوند متعال نے استعمال کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے پہلے ہم قرآن کی ایک آیت کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض ہیں۔ سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 11 ارشاد ہو رہا ہے، فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اس آیت میں خلقت زمین و آسمان کی طرف اشارہ ہے، انسانوں کی خلقت اور انسانوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں اس کے طرف اشارہ ہے، انعام یعنی چوپاؤں کی طرف اشارہ ہے، لیکن جو ہماری گفتگو سے مربوط ہیں وہ آیت کا آخری حصہ ہے، لیس کمثلہ شیء، یعنی کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، اللہ کی طرح کچھ نہیں ہے، اللہ کا مثل تلاش کرنا ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو سمیع اور بصیر ہے، یعنی دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ لفظ سمیع قرآن میں 43 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جن میں سے 10 مرتبہ لفظ بصیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ لفظ سمیع لفظ قریب کے ساتھ استعمال ہوا ہے، سمیع قریب، اور 2 جگہ سمیع الدعاء استعمال ہوا ہے، یعنی دعاؤں کا سننے والا۔ لفظ بصیر بھی قرآن میں 27 مرتبہ استعمال ہوا ہے کہ جن میں سے 10 مرتبہ لفظ سمیع کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ البتہ یہ لفظ سمیع اور بصیر ایک جگہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جس سورہ میں یہ لفظ انسان کے لیے استعمال ہوا ہے اس سورہ کا نام بھی سورہ انسان ہے، یعنی سورہ دہر یا سورہ حلقہ۔ اس کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر پیدا کیا ہے، بنایا ہے، یعنی انسان کے اندر بھی یہ صلاحیت سننے کی اور دیکھنے کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے یا نہیں؟ تمہیداً یہ بات عرض کر دینا ضروری ہے کہ جب انسان کے لیے لفظ سمیع اور بصیر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دیکھنا اور سننا، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ انسان بہت سی چیزوں کو دیکھنے اور سننے کے ذریعے سمجھتا ہے اور اس کا علم حاصل کرتا ہے، یعنی تمام حواس میں سے، تمام احساسات میں سے یہ 2 حص بہت ہی اہم ہیں، دیکھنا اور سننا۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی گفتگو احساسات کے حوالے سے ہوئی ہے، البتہ اللہ تمام احساسات سے مبرہ ہے، لیکن تمام حواس میں سے صرف ان 2 حص کی نسبت بظاہر اللہ کے لیے دی گئی ہے، یعنی سمیع اور بصیر۔ اسی لیے حواس کی جو دوسری قسمیں ہیں جیسے سونگھنا یا چکھنا، یہ چیزیں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوئی ہیں، اور چونکہ اسماء و صفات الہی توقیفی، یعنی جو حدیث میں، جو قرآن میں جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم دوسری نسبتیں اللہ کی جانب نہیں دے سکتے۔ انسان دیکھنے اور سننے سے کسی علم تک پہنچتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب صرف دیکھنا یا سننا نہیں بلکہ وہی علم ہے۔ اب یہاں پر علماء کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء، مشہور علماء کا کہنا ہے کہ یہ سمیع اور بصیر یہ دونوں صفتیں پلٹتی ہیں علم خدا کی جانب۔ شیخ اشراق کا نظریہ یہ ہے کہ
یہ علم کی صفت پلٹتی ہیں بصیر ہونے کی جانب. اور بعض علماء کا یہ نظریہ جیسے امام خمینی کا، یہ تمام صفتیں الگ الگ ہیں، ان کی کیفیات اور ان کی نوعیت مختلف ہے. بہرحال اس علمی بحث کو یہاں پہ بیان نہیں کرنا ہے، لیکن جو ہمارے ناظرین میں سے جو سوال ہے کہ کبھی کبھی اللہ بولنے کے لیے کسی شے کا سہارا لیتا ہے اور آواز آتی ہے، جیسے جناب موسیٰ کے واقعے میں ملتا ہے کہ ایک درخت سے آواز آئی، تو کیا سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بھی کسی چیز کا سہارا لیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، جسم کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا وہ دیکھنے یا سننے کے لیے کسی چیز کا سہارا نہیں لیتا. اگر کہیں کہیں پر ہمیں ملتا ہے کہ بولنے کے لیے بھی سہارا لیتا ہے، وہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ انسان کی مجبوری ہے کہ انسان کو کوئی آواز سننے کے لیے کسی جہت کے طرف مائل ہونا ضروری ہے، لہٰذا انسان آواز سننے کے لیے ممکن ہے کہیں پر خدا کسی چیز کا سہارا لے لے. البتہ بولنے کے لیے بھی بہت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بغیر کسی سہارے کے گفتگو کریں، جیسا کہ وحی مستقیم میں گفتگو جو ہوتی ہے وہ بغیر کسی سہارے کے ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں انسانوں کے سننے میں اور اللہ کے سننے اور دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ انسان جو چیز دیکھتا ہے یا سنتا ہے وہ علم جو حاصل کرتا ہے اس دیکھنے یا سننے کے ذریعے، یہ علم حصولی ہے. لیکن اللہ کے اندر جو کیفیت پائی جاتی ہے وہ علم حضوری کی کیفیت جیسی ہے، یعنی اس میں اصل علم اللہ کے پاس ہے، یہ نہیں کہ صرف اس کا عکس اللہ کے پاس ہو جیسا کہ عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 182 میں، وَلَا يَنظُرُ بِعَيْنٍ وَلَا يُحَدُّ بِعَيْنٍ، یعنی اللہ آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھتا اور نہ اسے کسی جہت میں محدود کیا جا سکتا ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ امام فرماتے ہیں مدرکن لا بحاسہ، اللہ جو درک کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، وہ کسی احساسات یا کسی ظاہری حس کے سہارے نہیں حاصل کرتا. یسمع لا بآلۃ، سنتا ہے بغیر کسی ذریعے اور وسیلے کے. بصیر لا بأدات، دیکھنے والا ہے اللہ لیکن کسی وسیلے کے بغیر، کسی ذریعے کے بغیر. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سمیع بغیر جارحۃ، بغیر عضو سماعت کے اللہ سنتا ہے، یعنی کان نہیں ہے لیکن سننے والا ہے. بصیر بغیر آلۃ، بغیر کسی ذریعے اور دیکھنے والی شے یعنی آنکھ کے ذریعے، بغیر آنکھ کے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور اس سلسلے میں آخری دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ اگر ہم غور کریں تو یہ دیکھنا اور سننا یہ لامحدود ہیں. انسان کے اندر جو دیکھنے یا سننے کی صلاحیت وہ محدود ہیں. اگر انسان ایک جہت میں دیکھ رہا ہے تو دوسری جہت کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان جس طرف اس کی آنکھیں ہوں گی وہیں اسی طرف دیکھ سکتا ہے. یا مثال کے طور پر ممکن ہے ایک بیچ میں ایک شیشہ آ جائے، شیشے کے اس طرف کی آواز انسان نہ سن پائے. انسان کے اندر جو یہ صلاحیت ہے یہ محدود ہے، لیکن اللہ کے یہ جو خصوصیت اللہ کے پائی جاتی ہے یہ لامحدود ہے، چونکہ خود اللہ تعالیٰ لامحدود ہیں. لہٰذا دعا میں یہ وارد ہوا ہے، ہم اس ماہ مبارک رمضان میں بھی دعا جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں، یا ابصر الناظرین یا اسمع السامعین، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اس سلسلے کی آخری بات، اگر انسان کو یہ علم ہو جائے، انسان اس یقین تک پہنچ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو بہت سے امور سے پرہیز کرے گا، بہت سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، چونکہ اس کے اندر یہ احساس ہے کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. اسی حقیقت کو علماء نے بیان کیا ہے. یہ تمام عالم اللہ کے حضور میں ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. لہٰذا انسان ان تمام امور سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں کہ جو ذات اقدس ہے خداوند متعال، یعنی خداوند متعال کے مقدس ذات کے سامنے وہ عمل شایع نشان نہیں ہے. دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اعمال کو اس طریقے سے بجا لائیں کہ جو مرضی معبود کے مطابق ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. حاضر ہے آج کا سوال، اللہ کا دیکھنا اور سننا کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ آپ کی آپشنز ہیں: آپشن اے اللہ کی قدرت کی طرف، آپشن بی اللہ کے علم کی طرف، آپشن سی اللہ کی رحمت کی طرف، یا آپشن ڈی اللہ کی بزرگی کی طرف.